بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈارک ہابیز 24۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صدف اس کے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ زی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ نہیں میری جان، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ذوالقرنین اس حویلی کے بارے میں بہت ساری تفصیل نکلوائی تھی۔ 20 سال پہلے اس حویلی میں ایک امیر اور عیاش آدمی رہتا تھا جس کی عمر 50 سال تھی۔ اس نے ایک 20 سالہ لڑکی سے شادی کی۔ اس نے پہلے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ شمائلہ بہت حسین تھی۔ صابر نے اس سے شادی کے بعد اسے ہر آسائش دی، مگر شمائلہ اس حویلی کے باورچی کے بیٹے سے پیار کرتی تھی۔ شمائلہ کا باپ حویلی کا چوکیدار۔ شمائلہ اکثر وہاں اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھلوانے آتی تھی۔ صابر کو اس سے عشق ہو گیا اور رشتہ بھیج دیا۔ چوکیدار نے اسے پیسے کی لالچ میں شادی کروا دی اور خوب سارا پیسہ لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ صابر کو جب پتہ چلا کہ شمائلہ باورچی کے بیٹ سے چھپ کر ملتی ہے تو اس نے ان دونوں کو حویلی میں بلایا اور باورچی کے بیٹے ارسلان کو نظر بند کر دیا اور شمائلہ کو زندہ جلا دیا۔ تب سے اس کی روح کو سکون نہیں ہے۔ زی نے سب معلومات حاصل کر کے صدف کو آگاہ کیا کہ اب اس کی روح کو سکون کیسے ہوگا۔ صدف نے سوچتے ہوئے زی سے پوچھا، میں ایک انسان کو جانتا ہوں جو جن وغیرہ کو قابو کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ زی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ زی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، صدف نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ زی نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیا اور صدف کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی۔ صدف بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، مجھے صبح ڈیوٹی دینے جانا ہے۔ میں 5 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، بابا کے ساتھ ہی واپس لوٹوں گا۔ زی نے اس کو اپنے حصار سے نکال کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ زی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ صدف نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ صدف نعمان ہے نا، اور ویسے بھی دن کو کام والی بھی آ جاتی ہے، رات بھر اس بلڈنگ میں چہل پہل رہتی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ صدف کو مطمئن کر کے وہ واش روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ میں جب وہ واپس آیا تو صدف وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ زی نے اسے گود میں اٹھا کر بستر پر رکھا اور خود سے لگا لیا۔ گڈ نائٹ۔ صبح صدف کی آنکھ 7 بجے کھل گئی۔ اٹھ کر ناشتہ بنایا اور زی کو الوداع کہا۔ زی کے جانے کے بعد وہ نعمان کے روم میں گئی۔ نعمان گھوڑے ہاتھی بیچ کر سو رہا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی بستر پر سو گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب ذوالقرنین بری طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ صدف اٹھو، جلدی کرو۔ صدف غنودگی کے عالم میں اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا زی؟ شام کے 4 بج رہے ہیں، تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ صدف نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ ذوالقرنین اس کی بات پر چونکا۔ صدف اتنی جلدی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں 6 دن بعد واپس آیا ہوں، نہ تم میری ایک کال پک کر رہی تھی اور نہ ہی نعمان۔ تم دونوں کہاں بزی تھے؟ اور نعمان کدھر ہے؟ میں تو 3 بجے سے گھر آیا ہوں، نعمان کا کچھ پتہ نہیں ہے اسے، اور پاپا کو اسے ڈھونڈنے بھیج کر میں 1 گھنٹے سے تمہیں جگا رہا ہوں، مگر زی ایک ہی سانس میں بول رہا تھا۔ صدف نے اس کی بات کاٹی۔ کیا؟ میں تو تمہیں بھیجنے کے بعد سو گئی تھی، اور ابھی صبح ہی تو تم گئے ہو نا، نومی میرے پاس سویا تھا۔ زی بے اختیار پاگل سا ہو گیا۔ صدف کیا ہو رہا ہے؟ تم 5 دن سے سو رہی ہو، مطلب نومی 5 دن سے غائب ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صدف کی آنکھیں دہشت سے پھٹ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ صدف کے سو جانے کے بعد نعمان اٹھا، اس نے کچن سے چائے اور بریڈ کھائی اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ اچانک اسے کسی کی آواز آئی، نعمان اٹھو، یہاں آؤ۔ نعمان بے اختیار اٹھا اور اس سمے چلا گیا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی اسے بلا رہی تھی۔ وہ لڑکی نعمان کو اسی حویلی میں لے گئی۔ نعمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے وہاں چلا گیا۔ اس لڑکی کی صورت اچانک سے بدلنے لگی۔ نعمان خوف سے کانپتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ مجھے کیوں یہاں لائی ہو؟ تم میری مدد کرو گے؟ میری روح کو سکون نہیں ہے، تم میری مدد کرو۔ چڑیل بے بسی سے کہنے لگی۔ نعمان کا ڈر کم نہ ہوا اور بولا،
دیکھو تم نے میری ماں کو مار دیا، اب بھی ہمیں پریشان کر رہی ہو، میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تمہیں 6 دن مسلسل اس حویلی میں سورت جن پڑھنی ہے، اس کے بعد میں تمہیں اگلا کام بتاؤں گی۔ نعمان اس کی مدد کرنے پر مجبور تھا، اس نے حامی بھر لی۔ 6 دن لگاتار سورت جن پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ حیرت کی بات تھی کہ 6 دنوں میں نہ اسے نیند آئی اور نہ ہی بھوک پیاس لگی، مگر 6 دن پورے ہونے کے بعد اسے بھوک اور نیند ستانے لگی۔ اس وقت چڑیل نمودار ہوئی اور بولی، یہ لو کھانا کھا کر سو جاؤ، پھر اگلا کام بتاؤں گی۔ نعمان نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو مغرب کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو چڑیل نے اسے روکا اور کہا، شام تک نعمان کا کچھ پتہ چلا؟ آصف صاحب نے سب جگہ ڈھونڈ لیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر جب وہ فارغ ہوئے تو دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ صدف نے دروازہ کھولا تو سامنے نعمان کھڑا تھا۔ وہ جڑ سے اس کے گلے لگ گئی تو نعمان تم کہاں تھے؟ صدف نے روتے ہوئے نعمان سے پوچھا۔ آصف صاحب و ذوالقرنین اس طرف لگ کے اسے اندر بٹھا کر پانی دیا اور پوچھا، کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ نعمان نے ان کو تفصیل سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے اس حویلی کے گرد چکر لگا کر قرآن مکمل کرنا ہے، اس کے بعد وہیں قرآن کا دم ایک پانی پر کرنا ہے، اس کے بعد وہ چڑیل آزاد ہو جائے گی اور اسے سکون آ جائے گا۔ آصف صاحب تھوڑے پریشان ہوئے، پھر حامی بھر لی اور رات کے وقت حویلی میں چلے گئے۔ پوری رات لگا کر نعمان نے قرآن پڑھا اور دم کیا، پانی حویلی میں چڑھا۔ اس وقت چڑیل نمودار ہوئی، اس کا خوفناک چہرہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ بے بس سی ہنسی اور نعمان کا شکریہ ادا کیا۔ ذوالقرنین نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں ایک روح ہوں۔ 20 سال پہلے مجھے میرے شوہر نے جلا دیا تھا۔ میں اس حویلی میں قید ہو گئی تھی۔ میں نے صابر کو قتل کر کے اپنا بدلہ لے لیا، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ مجھے سکون کے لیے 40 آدم ذات کا خون پینا تھا۔ میں نے 20 لوگوں کا خون پیا، جن میں تمہاری ماں رشیدہ بھی شامل تھی، مگر میں انسانوں کو مارنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ تو نعمان کی شکل بالکل میرے محبوب ارسلان سے ملتی ہے، اسی لیے اس کا کیا وہ وظیفہ میرے کام آ گیا۔ چڑیل کی بات سن کر سب مطمئن ہو گئے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آصف صاحب نے چڑیل سے پوچھا۔ بس اب تہ خانے سے ارسلان کی لاش کو واپس لانا ہے، اس کو دفنا کے حویلی کے پیچھے ایک قبر ہے، اس میں میری راکھ ہے، اسے ارسلان کی قبر میں رکھ کر دفنانا ہے، پھر میں سکون میں ہو جاؤں گی۔ ذوالقرنین نے چڑیل سے کہا کہ آج رات میں یہ سب کرنا ہے؟ ہاں، کیونکہ آج ہی کے دن مجھے جلایا گیا تھا اور آج رات یہ کام نہیں ہوا تو مجھے پورا 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ایسا چاہتی کہ میں تم لوگوں کو بھی کھاؤں۔ چڑیل دھاڑی۔ نعمان ڈرتا ہوا زی کو بولا، بھائی ہم کر لیں گے، یاد رہے تمہیں اس کام میں بہت مشکل ہوگی، جلدی سے کام شروع کر دینا رات 8 بجے سے۔ یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی۔ رات 8 بجے وہ سب حویلی میں پہنچے، سب مل کر تہ خانے کی طرف بڑھے۔ بہت خوفناک جگہ تھی تہ خانے کا۔ دروازہ کھولا تو سخت بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ سب اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے، زی بھائی آپ ادھر ہی رہیں، میں جا کر لاش لے کر آتا ہوں، نعمان نے کہا اور سیڑھیوں سے اترتا اندر چلا گیا۔ اسے اندر کوئی شخص بیٹھا نظر آیا جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر نعمان حیران ہوا۔ آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نومی نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ اس شخص نے سر اوپر اٹھایا تو وہ خود بخود نعمان کی کاپی تھا۔ نعمان کی جٹ سے خیال آیا کہ ارسلان بھی اس جیسا تھا، مطلب یہ ارسلان ہے۔ وہ اس شخص کو دیکھ ہی رہا تھا کہ جب اس نے کہا میرے ساتھ آؤ، وہ وہاں سے اس کے پیچھے چل پڑا اور اسے شدید جھٹکا لگا کہ سامنے سے خوفناک ناگ آ رہے تھے۔ وہ ڈر کے چیخنے لگا، سانپ بچاؤ بچاؤ، زی بھائی بچاؤ۔ اس کی آواز سن کر سب نیچے آ گئے۔ دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ آصف صاحب نے کہا، یہ سب ہمیں بھڑکانے کے لیے ہے، چلو لاش ڈھونڈو۔ سب لاش ڈھونڈنے لگے۔ سامنے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ نعمان نے آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا تو اس ڈھانچے پر گوشت نکلنے لگا۔
آہستہ آہستہ وہ ایک انسان بن گیا۔ جب کوئی شخص سو رہا ہو، نومی نے اسے اٹھایا اور حویلی سے باہر لا کر ایک قبر میں رکھ دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہیں یہ کام صبح اذانوں سے پہلے کرنا تھا۔ اس کہانی کے تیسرے پارٹ میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔